ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حکومت نے حج بیت اللہ کے حوالے سے جو فیصلہ کیا کہ اس کو مہنگا کر دیا، 1.5 لاکھ روپے اس کو مہنگا کر دیا۔ جو حج پہ عوام کو سبسڈی مل رہی تھی وہ اب نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی، یہ ایک سوال ہے۔ عوامی رد عمل بھی بڑا سخت قسم کا آ رہا ہے، لیکن اگر دقیق نظر سے باریک بینی سے اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک حکومتی فیصلہ بھی درست ہے، لیکن عوامی رد عمل کیا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اسی طرح بات کریں گے فواد چودھری صاحب، جو کہ وزیر اطلاعات ہے حکومت تحریک انصاف کی حکومت کے۔ انہوں نے حکومت کے حوالے سے کیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ عدمی مساوات کا شکار ہو گئی ہے۔ مطلب اگرچہ تحریک انصاف کی ہے لیکن انصاف میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے یعنی اچانک اس طرح کی بات کیوں کی، ان کی زبان سے نکل گئی، یا پھر وہ ایک اندرونی کہانی سامنے لے آئے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے کہ کشمیریوں کا قاتل نریندر مودی، جس نے کشمیریوں کا بیش بہا خون بہایا، پانی کی طرح کشمیریوں کا خون بہایا، آج وہی نریندر مودی کشمیر میں آ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کس لیے آیا ہے اور کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ کشمیری عوام سراپا احتجاج ہیں، اس کو کشمیری عوام پہلے سے مسترد کر چکی ہے، لیکن وہی بندہ جو ایک طرف کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، دوسری طرف آج وہ ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے کشمیریوں کے پاس آیا ہے۔ اسی طرح آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلاول زرداری صاحب اور شیخ رشید صاحب کے درمیان، چونکہ ایک عرصے سے گپ شپ چل رہی تھی، یعنی جو شیخ صاحب کی گفتگو تھی وہ بھی بالکل یعنی مضحکہ خیز ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح بلاول صاحب نے پرسوں ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی یعنی عجیب زبان استعمال کی، جو کہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری سیاست ایک المیہ ہے کہ ہماری سیاست آئے روز اس میں اخلاقیات کا فقدان بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جب اس طرح کے بچے لانچ کریں سیاست میں، ان کو آگے بیچتے ہیں اسمبلیوں میں، کیا ضروری نہیں ہے کہ دیگر اداروں کی طرح ہم سیاست دانوں کے لیے بھی ایک تربیتی ادارہ بنائیں، جہاں پہ ہم لوگوں کو تیار کر کے پھر ان کو اسمبلی میں بھیجیں، تاکہ وہ جو قوم کی لیڈرشپ ہے، جنہیں قوم دیکھ کے ایک تاثر پکڑتی ہے، جن کی زبان، جن کی حرکات، جن کا اٹھنا بیٹھنا قوم کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اگر ان کی یہ حالت ہے تو پھر قوم سے کیا شکوہ۔ اسی طرح آخر میں ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، لاہور کوٹ لکھپت جیل میں، جن کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ جب اسپتال انہیں لے جایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہیں، اور اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے جو باتیں بتائی جا رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت اور نواز شریف کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف کچھ لے دے کے اپنی جان چھڑوائیں گے۔ کیا یہ باتیں، یہ خبریں درست ہیں یا نہیں؟ تمام ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ جہانزیب منہاج صاحب تشریف فرمائیں۔ جہانزیب صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ آج کہ ہمارے دیگر مہمانان گرامی جو پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں قومی اسمبلی کے ممبر چترال سے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، جن کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو قومی اسمبلی کی صورتحال ہے، یا پھر یہ جو سیاسی پارٹیوں کی ہے، یا جو یہ زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، کیا ان کی رائے ہے، کیسا اس کا تدارک ممکن ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مہمان ہمارے قاری حنیف جالندری صاحب، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، کیونکہ جو حج کا معاملہ ہے وہ حکومت نے نظر ثانی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا ہے، وہاں پہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ ہم ان سے جان لیں گے۔ جہانزیب صاحب بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے حکومت کی جو ایک پالیسی سامنے آئی اچانک حج کے حوالے سے، اس کے اوپر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے، کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ حج
ایک صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اگر کسی کے اوپر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو جب شریعت اس کو پابند نہیں کر رہی ہے تو پھر اس پہ اعتراض کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہمیں جس طرف میڈیا لگا دے اس طرف ہم لگ جاتے ہیں، یعنی جدھر ہوا کا رخ ہو، جدھر ہوا کا رخ ادھر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، بات جب اگر ہم کریں، حج ایک خالصتاً عبادت ہے، جی بالکل، رب کی رضا حاصل کرنے مقصود ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اس میں دنیا داری کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ میں جاؤں، اللہ کے حضور سر مسجود ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اور پھر رب کا جو وعدہ ہے کہ بندہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ وعدہ اس وقت تک ہے جب آپ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جا کے حج ادا کریں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی عبادت ہو، تو تب تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی حج کی جو عبادت ہے اس میں وہ پیسہ شامل ہے جس کے لیے آپ نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے، سود جو کر رہا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور پھر آپ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ کا حج نہیں ہے، تو آپ ایک ایسے ملک کے مقروض شہری، جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1,39,000 کا مقروض ہوتا ہے، اس کے شہری سبسڈائز حج کرتے ہیں، اور 1,20,000 اس کا مطلب ہے پھر تو پاکستان میں کسی کے اوپر نہیں، میں بات کروں، پہلے میں بات کر رہا ہوں مسئلے کی، یا پہلے بات کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں کے مطابق آپ نے جو مجھ سے پوچھا، وہ دوسری طرف بھی میں آؤں گا۔ تو یہ تو ہو گیا حج کے اصلیت یا حج کی روح جو ہوگی، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، جو رب کے احکامات ان کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں پاکستانی قوم کے حوالے سے۔ ہم بیسیکلی بینگ اے نیشن ایک ڈراماٹائز قوم ہے، بہت آسانی سے ہمیں لگایا جا سکتا ہے کسی طرف بھی۔ اب دیکھیں، ثانیہ سہیوال ہوا، میں بھی رویا یہاں بیٹھ کے، میں نے بھی وہ ڈمی سے اشک بہائے، میں نے بھی وہ ڈرامہ کیا، میں نے بھی وہ لوگوں کے جذبات میں وہ چلی ہوئی تھی آواز میں بھی رو دیا، آپ بھی روئے، ہر شخص ہی یہاں پہ رویا۔ لیکن ٹی وی چینلز پہ پروگرام، بڑے بڑے پروگرام چلے، اینکر حضرات بات کرتے ہوئے رو پڑے، نیوز کاسٹر نیوز پڑھتے ہوئے رو پڑیں، تو بڑا ہٹ ہو گیا، ملینز میں ویو چلے گئے، ٹی آر پی زیادہ ہو گئی، ایک فیم مل گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ 72 گھنٹے والا انصاف وہ آج بھی ترس رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملا۔ ایک جو جن بنا دیا جاتا ہے، میڈیا بناتا ہے۔ عثمان بزدار کا کیا ایشو ہے؟ عثمان بزدار کو میڈیا سے کیا خار ہے، یا میڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ جو مرضی عمران خان جس کو مرضی لا کے بٹھا دے، 5 سال بعد عوام کے پاس جائے گا، عوام جواب دے گی اس کا۔ اب دیکھیں، میڈیا حکومتیں گرانے اور بنانے میں لگا ہوا ہے۔ میڈیا ہمارے جو جتنے بھی آپ اسٹریٹ فارورڈ پاکستانی قوم کے الفاظ میں پاکستانی قوم کو واپس کرتا ہوں کہ جتنے کنجر حضرات ہوتے ہیں انہیں بٹھا لا دیا جاتا ہے رمضان المبارک کی نشریات چلانے کے لیے۔ رمضان المبارک جیسے اہم موضوع پہ جن لوگوں کو آپ پاکستانی عام عوام، میں اور آپ عام الفاظ میں مہذب، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہم مہذب سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، باہر ہم انہیں کنجری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہی لوگ آج ٹی وی والے جو ہے انہوں نے ایک ایشو بنا دیا ہے کہ یہ حج کا ایشو ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب حج کا ایک سبسڈائز چل رہی، سبسڈی اس پہ تھی، پہلے تھی، حکومت جو نئی آئی ہے، ایک طرف تو وہ قادیانیوں کو مشیر لگا رہی ہے، دوسری طرف آپ قادیانیوں کے لیے جو ہیں سبسڈائز کر رہے ہیں، جو پاکستان سے یا قادیان سے ان کا سفر ہے، انڈیا سے جو ان کا پاکستان کے لیے سفر ہے، پھر سکھ برادری کے لیے آپ نے ایک برج بنا دیا، 4 کلومیٹر کا برج بنا رہے ہیں، اس پہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کا۔ اپنی جیب سے نہ عمران خان خرچ کر رہا ہے، نہ جہانگیر ترین خرچ کر رہا ہے، نہ علیم ترین خرچ کر رہا ہے، نہ انڈیا خرچ کر رہا ہے، اس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کا پیسہ۔ آپ وہاں سکھوں کو سبسڈائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سکھ اقلیت ہیں پاکستان کی، ہم ویلکم کرتے ہیں، انہیں آزادی ہے، ہمارا اسلام جو ہے آزادی دیتا ہے، اور بھائی اسلام آزادی دیتا ہے، سکھوں کو بھی آزادی دے دی اسلام نے، قادیانیوں کو بھی آزادی دے دی اسلام نے، ہندوؤں کو بھی آزادی دے دی اسلام نے، عیسائیوں کو بھی آزادی دے دی اسلام نے کہ آسانیاں پیدا کرو۔ تو ظالموں، جس ملک میں 99% مسلمان ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ آپ کس طرف ہیں؟ مجھے میں اس طرف ہوں کہ ہونا چاہیے، حج پہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو قوم 70 سالوں سے سبسڈائز والا حج کر رہی ہے، رفتہ رفتہ سلولی گریجولی انہیں بتایا جائے بھائی اتنا بڑا۔ دیکھیں، میں نے کل ایک بات پڑھی سوشل میڈیا پہ، مجھے اچھی لگی کہ ایک
ایک بزرگ خاتون یا کچھ بے شمار لوگ ایسے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں ان لوگوں کو، ساری زندگی عبداللہ صاحب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ یقین کریں ساری زندگی لوگ 10-10 روپے جوڑتے ہیں، 70 سال کی عمر میں جا کے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، کوئی گائے بیچتا ہے، کوئی بھینس بیچتا ہے، کسی نے زمین کنال 2 کنال بیچی ہوتی ہے، بوڑھی عورتوں نے اپنے وہ جہیز کا جو زیور ہوتا ہے وہ جو ماں باپ نے ان کو دیا تو وہ بیچ کے آتی ہیں حج پہ، دیکھیں ایسے لوگ بے شمار دیکھیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے، ان کے ساتھ جاتی ہے، وہ یہ دیکھیں وہ آتے ہیں اللہ کے گھر، یہاں پہ انہیں یقین کریں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا حج کیا ہے، وہ آتے ہیں مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے، ان کے اندر ایک تڑپ ہے، خواہش ہے، رو رو کے جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، عمران خان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، کیا پتا کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے۔ اب جب آپ یکدم ایک بم گرا دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ، بھائی عمران خان کے لیے 1.5 لاکھ کچھ نہیں ہے، جہانگیر ترین کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور پھر ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر ہیں۔ اور اس معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے اور پیسے حج کے لیے جوڑتے ہیں۔ اب ان کو جب آپ یکدم یہ بتائیں گے بھائی 1.5 لاکھ آپ نے اور دینا ہے، فواد چودھری صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ جاگیر ہے، آپ کے مربے ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں مربے، اور لوگوں پہ ظلم نہ کریں۔ ویسے ایک انہوں نے بیان دیا تھا فواد چودھری صاحب نے سینما کے حوالے سے کہ ہم 127 سے 1000 تک تعداد بڑھائیں گے، وہ اس پہ ہماری ظاہر بات ہے قوم کو تو ہماری کہانی کیا ہے اس کو آپ اس کے ساتھ مت ملائیں۔ دیکھیں وہ میں یہ نہیں ملا رہا، لیکن ایک قوم ایک عام آدمی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اندرونی کہانی کیا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی دوسرا، لیکن ایک عام عوام کو تو یہی تاثر ملے گا کہ یار حکومت سینما کو اتنا بڑھا رہی ہے، وہاں پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ حج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی زیادہ تر سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے۔ ایک تو میڈیا پہ میں برملا کہتا ہوں کہ جو گزشتہ پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں ان کا بڑا کردار ہے، میڈیا آج بھی ان کے زیر سایہ ہے، میڈیا مالکان جو ہیں ان کے دوست احباب ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں۔ آج وہ جو جس 1 منٹ کے ایڈورٹائزمنٹ کے وہ جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2 کروڑ چارجز کرتے تھے، آج ان کو عمران خان نے سب سے بڑے ٹی وی چینل کو TRP کو 1 لاکھ سے نیچے لے آیا ہے۔ تو یہ ان کا تو ایک یکدم سے ان پہ جو اٹیک ہوا ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ سنبھل سکیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے، دیکھیں کل زرداری صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں جتنے بھی یہ جو تحریک انصاف کا جو پروپیگنڈا ٹیم ہے بالکل ناکارہ ہے، بالکل بیکار ہے، 3rd کلاس ہے، ان سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہے۔ دیکھیں نواز شریف نے عمران خان نے ایک یو ٹرن کا بیان دیا، پورے پاکستان کا بچہ وہ یو ٹرن اس کو یاد ہو گیا۔ نواز شریف نے تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ سیاست دونوں پارٹیوں کی، پیپل پارٹی اور نواز شریف کی ہمیشہ ساری زندگی اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کی سیاست رہی۔ ان کی سیاست کا محور یہ رہا کہ زرداری چور ہے، نواز شریف کی سیاست کا محور یہ رہا کہ زرداری چور ہے، اور زرداری کی سیاست کا محور یہ رہا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ آج وہ دونوں بھائی کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہوا تحریک انصاف حکومت۔ عمران خان نے سیاست میں ہی کہا ہے نا، سیاست میں ہی وہ کر رہا ہے نا، وہ کوئی ڈانس یا کلب میں نہیں کر رہا۔ لیکن میری بات سنیں نا، میری عمران خان کی جو ٹیم ہے، جو میڈیا ٹیم ہے، ٹوٹلی فیل ٹیم ہے، ناکارہ ٹیم ہے، نالائق لوگ ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتے کہ جو پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہوا اسے بھی وہ کیش نہیں کروا سکے۔ تو اسی طرح جتنے بھی یہ مسائل اجاگر ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ آ کے، موسٹلی جو آپ دیکھیں اکاؤنٹس ان کو، جیسے کل اقرار الحسن کا وہ بن گیا ڈرامہ، تو اس نے وہ کیونکہ ٹی وی اینکر تھا خود، اس نے جا کے ویریفائی کیا تو 90% جو اکاؤنٹ تھے ان میں سے وہ سارے مریم نواز صاحبہ نے فالو کر رہی تھی، اور ان کے ٹویٹس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا، اور وہ 4تھی کلاس کل جو ہمارا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا۔ تو اس طرح پاکستانی میڈیا کو ایسے ایشو پہ لگا دیا جاتا ہے، عوام کو ایسے ایشو پہ لگا دیتا ہے جو ایشو ہوتے ہی نہیں ہے۔ حج کا جو ایشو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ جو آپ کا سوال ہے، اور جو اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ حکومت آگے مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ 11 ارب کی ٹوٹل سبسڈی بنتی ہے، اگر حکومت دینا چاہ رہی ہے تو 11 ارب کی اس سبسڈی کو اس سال برداشت کر لیا جائے، یا اگر نہیں برداشت کر سکتے تو مخیر حضرات سے اپیل کر لیں۔
آپ نے ڈیم کے لیے کی ہے, آپ نے اور بے شمار کاموں کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے. تو یہ بھی ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مخیر حضرات سے اپیل کریں کہ 11 ارب کی سبسڈی ہم نے دینی ہے. پاکستانی مخیر حضرات سامنے آئیں, اور جو پاکستانی حاجی اس دفعہ جا رہے ہیں سبسڈی اس پہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کتنی دیتے ہیں سبسڈی, اس پہ زرداری صاحب اپنی جیب سے کتنی سبسڈی. عوام کے پیسے تو یہ سارے کہہ رہے ہیں, تو عوام کے پیسے سے یہ سارے کہہ رہے ہیں, لیکن نواز شریف اپنی جیب سے, ان سے نواز شریف صاحب سے کہیں 5 ارب آپ دے دیں, 5 ارب زرداری صاحب دے دیں, 1-2 ارب جو ہے 1 ارب جہانگیر ترین پہ ڈالیں, 1 ارب علیم خان پہ ڈالیں, تو باقی پھر بھی اگر کوئی بچتا ہے, زلفی بخاری بھی بڑا امیر آدمی, اس سے لے لیں, انیل مسرت سے لے لیں, تو انشاءاللہ باقی جو اگر کوئی بچتا ہے تو علیمہ خان کی سلائی مشینوں والی آمدنی سے بھی کچھ تھوڑی بات لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے. صاحب ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ خان صاحب جیسے ہی آ گئے تو انہوں نے بڑے یعنی دھڑلے کے ساتھ ہاتھ ڈالا ہے ہر ایک چیز پہ. سیاسی پارٹیاں بھی ان کو یعنی اکثر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو حکمت عملی کے ساتھ ایک ایک پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا. انہوں نے آ کے سب کو وہ لیا, اب ان کے لیے مشکل بن رہی ہے. اسی طرح جو یعنی غیر قانونی جو اراضی تھی یا دکانیں تھیں یا مارکیٹیں یا گھر تھے, ان کو گرانے کے لیے بھی یکدم انہوں نے ایک بہت بڑا وہ کر لیا. اگرچہ وہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا لیکن وہ سارا ان کے کھاتے میں آ گیا. اسی طرح حج کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا. تو کیا سمجھتی ہے, اچھا میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں. اس پہ عمران خان کی سادگی کی تعریف اس لیے کروں گا کہ یہاں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ عمران خان کے جو فیصلے ہیں وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہیں, ووٹ کے لیے نہیں ہیں. جتنی گزشتہ حکومتیں تھیں ان کے ہر فیصلے میں یہ ہوتا تھا کہ آئندہ حکومت میں یہ کیا ہمیں اقتدار ملے گا کہ نہیں. تو عمران دیگر دیکھیں جائے ڈالر پہ انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچا کیا. اسی طرح خان صاحب جب آئے تو اچانک ڈالر اتنا اوپر چلا گیا. یہ حج کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے گا, دیگر جتنے بھی مسائل ہیں سابقہ حکومتوں نے بڑے سیاسی طریقے کے ساتھ انہیں ہینڈل کیا, لیکن خان صاحب آتے ہی چھا رہے ہیں ہر ایک چیز کو انہوں نے. عمران خان کا جتنا بھی یہ فیصلے ہیں اس پہ اگر وہ لینے جا رہا ہے, لوگوں کے گھر گرا رہا ہے, لوگوں کے گھر مسمار کر رہا ہے, اس نے بیریا انکلیو کے خلاف ایکشن کیا, اس نے جا کے بیریا لاہور میں ایکشن کیا, اس نے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایکشن کیے, لیکن جب اس نے ملکی مفاد میں فیصلے دیکھے تو پھر اس نے پیچھے نہیں دیکھا. لیکن بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب لیکن مشکل تو ان کے لیے بن رہی ہے نا, ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر, مشکل اس کے لیے بن رہی ہے, لیکن وہ مشکل کو خاطر میں نہیں لا رہا, نظر میں نہیں لا رہا. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے آئندہ حکومت ملے یا نہ ملے, لیکن میں عوام کے حقوق کے لیے فیصلے کر جاؤں. اب دیکھیں نا, اس ملک میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ملک ریاض پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اس ملک میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض میں کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اب زرداری میں بھی ہاتھ ڈال لیا. ہاتھ ان کا وہ تو چلا گیا, کھسک گیا, ملک ریاض تو چلا گیا. کس نے کہا ہے؟ وہ نہیں ہے ہی نہیں پاکستان میں, نکلا ہوا. عدالتوں نے چھوڑا ہوگا جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کی پراپرٹی نام ICL میں ڈالا گیا ہے, پھر بھی چلا گیا. پراپرٹی اس کی پاکستان میں ہے نا, پراپرٹی تو اس کی یہیں پہ ہے نا. وہ جو مزید ایکسٹینڈ کر رہا تھا اس پہ تو ہاتھ ڈالا گیا ہے نا. وہ جو بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں, اس پہ تو ہاتھ ڈالا گیا ہے نا. بھاگنے پہ مجبور تو ہوا. اس ظلم کی جو یہ گٹائیں تھیں وہ تو کم ہوئی ہیں نا. دیکھیں زرداری پہ بھی ہاتھ ڈال دیا, نواز شریف پہ بھی ہاتھ. اگر سیاست دان ہوتا ہے عمران خان تو سلولی ایک کو پہلے شکار کرتا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. مطلب خان صاحب سیاست دان نہیں, یہ سیاست نہیں کر رہا, یہ ملک کے درد کی وجہ سے آیا, ایک تحریک چلا کے آیا ہے. اس سے عوام کا خوف ہے, عوام کی فکر ہے, عوام کی فلاح بہبود کے فیصلے کرنا چاہتا ہے. آج دیکھیں نا, وہ اتنی مشکلات کے باوجود آج انہوں نے 1.5 لاکھ خاندانوں کو یعنی 8 کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ دینا شروع کیا. 150 میں سے جو نجی اسپتال ہیں وہ بھی ان کا علاج کریں گے. کینسر کا, برین ہیمریج کا, گردوں کا, یہ سارے ہارٹ اٹیک کا, یہ سارے اینجیوگرافی ایون اس کارڈ میں کور ہوگی. تو یہ جو فیصلے ہیں عمران خان کے بڑے اچھے ہیں, اور ان سے جہاں وہ اچھے فیصلے کر رہا ہے وہاں کچھ ایسے فیصلے بھی کر رہا ہے کہ وہ عوامی طور پر مقبول تو نہیں ہو رہے, لیکن آنے والے وقتوں میں وہ ان کا پھل ملے گا. آئندہ ثمر اس کا جو ہے وہ آنے والی نسلیں اٹھائیں گی. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے جہاں زیب صاحب, ایک سوال اس میں رہتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں ریاستی مدینہ, اور دوسری طرف مدینہ جو ہے نا انہوں نے بڑا مہنگا کر دیا, مدینہ جانا یا مدینہ کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ہم آگے بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب وہ ہر اس چیز پہ سبسڈی ختم کرنے جا رہے ہیں جس سے حکومت کو کوئی پرافٹ نہیں ہوتا. حکومتیں ساری دنیا میں جو ہوتا ہے سبسڈی کر دیتی ہیں, سبسڈائز ہوتی ہیں چیزیں, لیکن انڈسٹری سبسڈائز ہوتی ہے. عوام کی کھانے پینے کی چیزوں کو سبسڈی دی جاتی ہے تب جب عوام کے پاس استطاعت نہ ہو خریدنے کی.
بچوں کے اسکول کو فیسوں کو معاف کیا جاتا ہے, یونیورسٹیز کی فیسز پہ دی جاتی ہے. بھائی حج جو ہے صاحب استطاعت پہ فرض ہے, حج غریب پہ فرض ہی نہیں ہے. سبسیڈائز حج نہیں کر سکتے آپ صدقے خیرات کے پیسے ویسے سے اتنا زیادہ پریشر ہر طرف سے, میڈیا, عوامی رد عمل, کیا حکومت نے جس طرح کہا ہے کہ ہم نظریاتی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف یہ بھیجیں گے, وہ اس کو نظر ثانی کریں گے, کیا کوئی کب بچا ہے وہ بھیجیں گے نظریاتی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل, اس کو وہ فالو کریں گے, پھر وہ دیکھیں گے, پھر رزلٹ آئے گا. مطلب یہ حتمی فیصلہ ہے جو ہو گیا. ایک دفعہ ہی شور کریں گے لوگ حج کے لیے, وہ نہیں نکلے ہی کوئی نہیں ہے باہر. عوام جن کی قسمت میں وہ چلا جائے گا, ابھی یہی کہہ سکتے ہیں. اب یہی کہیں گے جس کا بلاوا آیا. اور میں اکثر کہتا ہوں, میرا ایک اپنا بلاوے کے حساب سے بھی میرا اپنا ایک مائنڈ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ آپ ٹکٹ کے پیسے آپ کے پاس ہیں, عمرہ لوگ اکثر کہتے ہیں, میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا جی بلاوا نہیں آ رہا. بھائی جب اللہ نے آپ کو ٹکٹ کے پیسے اتنے پیسے دے دیں, آپ مکہ جا سکتے ہیں, مدینہ جا سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, یا حج کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کو بلاوا آ گیا. اب آپ کی اپنی نیت پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جہاں صاحب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے پاس بڑے پیسے ہیں سر, ان کی نیت پہ فطور ہے نا, وہ حج کرنا ہی نہیں چاہتے, آنا ہی نہیں چاہتے اس طرف نا. ان کا اپنا دیکھیں نا, بے شمار پیسہ ہونے کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں آئیں گے. وہ کبھی کہیں گے جی ہم اس لیے نہیں گئے, بچے کی شادی تھی, کبھی کہیں گے کاروبار ہے میرے بغیر نہیں چل سکتا. وہ خود اپنے سے آپ سے تعویلیں گڑتے رہتے ہیں, تو ان کی مرضی نہیں ہوتی ان کی مرضی. چلیں آگے چلتے. فواد چودھری صاحب نے حکومت کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا کہ ہماری حکومت جو ہے نا عدمی مساوات کا شکار ہوگی. کیا ہوا چودھری صاحب کوئی زیادہ ہی انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری صاحب نے وہ باتیں, مجھے ان کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو باتیں عمران خان سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ کرتے ہیں, جو میڈیا پہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جا کے عمران خان سے کر دیتے ہیں. اور بھائی عقل کے اندھو, آپ ایک منسٹر ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, آپ کا یہ کام ہے کہ اطلاعات اکٹھی کرنا, اس پہ جو فیصلہ بنتا ہے یا اس پہ کارروائی بنتی ہے وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں. آپ عمران خان کے وزیر ہیں کہ جناب اعلیٰ عوام یہ سوچتی ہے, آپ کچھ کریں اس میں. اب دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیا فیصلہ کر دیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جیل سے چلے گئے ہسپتال ان کو ہوئی ہے دل کی تکلیف. یہ نواز شریف, یہ ہمارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے ہیں نا فنکار, یہ جو بڑے فنکار ہیں, فنکاروں کے لیے بیسیکلی ان کے لیے بھی لفظ وہی استعمال کرنا چاہیے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دوسرے فنکاروں کے لیے استعمال کیا. یہ جتنے بڑے بڑے فنکار ہیں نا ہمارے, ان کو دیکھیں کہ پتہ نہیں کون سی بیماری یہ کیسے چھپا کے رکھتے ہیں. 2002 میں بھی نواز شریف کو بیماری ہوئی, اس کا علاج باہر تھا. اب دوبارہ ان کو بیماری جاگی ہے, اس کا بھی علاج باہر ہے. بھائی جس نے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ فواد چودھری کی فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اسپتال بھیج دیا ہے. دوسرا شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا وہاں پہ کوئی نہیں ہو رہا, احتساب نہیں ہو رہا. اس کا وہ جو انہوں نے لینا تھا, کیا کہتے ہیں, ریمانڈ لینا تھا, وہ نہیں ہو رہا. خواجہ سعد رفیق اب اپلائی کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آرڈر جاری کیے جائیں, میرے بھی وہ کون سے آرڈر ہیں پارلیمان سے جاری کیا جائے. تو میں بھی باہر آؤں, میں بھی پارلیمان کے اجلاس میں بیٹھوں, کارروائی دیکھوں. اور اسد کیسر صاحب ہیں, ان کو انہوں نے ذرا سی جا کے نا مالش کرتے ہیں, پھونک لگاتے ہیں. آج انہوں نے شیخ رشید کا وہ کہہ دیا کہ میں اس کو APC میں نہیں جانے دوں گا. اب دیکھیں ہے بندہ وہ حکومت کا, کام وہ نواز شریف کا کر رہا ہے. نواز شریف صاحب, وہ شہباز شریف اتنے ماہر ہیں مالش کے کہ انہوں نے اسد کیسر کو اپنے ساتھ بنا لیا ہے, اسپیکر ہے. حالانکہ ایاز صادق رگڑا لگاتا رہا ہے تحریک انصاف والوں کو, اور اسد کیسر کو انہوں نے رگڑا لگا کے اپنے ساتھ لگا لیا ہے. بندہ ان کا ہے, کام ان کے لیے کر رہا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا فواد چودھری کہ غریب کے لیے اس ملک میں اور قانون ہے, امیر کے لیے اور قانون ہے. گو کہ ہماری حکومت ہے. فواد چودھری نے بات سچ دیکھیں, تحریک انصاف والوں کی یہ اب بات مانے, بات سچی کرتے ہیں. لیکن یہ اب یہ بہرحال اس پہ اعتراض یہ ضرور ہے کہ یہ بات حکومت سے کرنے والی تھی. حکومت سے یہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ عمران خان سے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ آپ کابینہ کی میٹنگ میں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. عمران خان صاحب کے پاس اختیارات ہیں, اور یقین کریں عمران خان صاحب جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں دیکھو نا, کیا نام ان کی, بشرا بی بی, دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو انہیں کہتی ہیں آپ وزیر اعظم ہیں. تو آپ بھی عمران خان صاحب کے پاس جب کابینہ میٹنگ میں بیٹھے ہو نا, عمران خان صاحب کو ایسی باتیں بتائیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو آپ بھی یاد کرایا کریں خان صاحب کو یاد دہانی کی بڑی ضرورت ہے. جی جی, انہیں نہیں ضرورت رہتی ہے سر ایسے معاملات میں, معاملات ہی بہت زیادہ ہیں, پھر انہیں یاد نہیں رہتی کہ میں کنٹینر پہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں. تو پہلے چلو حکومتوں میں ہوتا تھا کہ عدم مساوات کی شکار ہو گئی تھی حکومتیں, کچھ غریب کے لیے اور قانون تھا, امیر کے لیے. لیکن تحریک انصاف جو ایک اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم ملک میں ایک ہی نظام تعلیم لائیں گے, ایک ہی انصاف کا نظام لائیں گے.
اس میں پھر یہ تفریق کیوں ہو رہی ہے، یا یہ بھی وہی سیاستدانوں کے وہ ڈگر پہ چل پڑے؟ دیکھیں جی، اگر یہ بھی سیاستدانوں کے ڈگر پہ چلیں گے تو حال ان کا بھی وہی ہوگا جو گزشتہ سیاستدانوں کا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا، یہ بھی ویسے ہی ناکام ہو جائیں گے. لیکن 5 سال تو یہ گزاریں گے، 5 سال تک کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر اگلے 5 سال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ان کا وجود کہاں پہ آ جاتا ہے. تو عوامی رائے آپ کیسے؟ عوامی رائے ابھی عوام جو باشعور ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں وقت کچھ، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا میں بیرونی سرمایہ کاری لے کے آؤں گا، اس میں ہم نے دیکھا سرمایہ کاری آئی. پھر عمران خان نے کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، IMF کے پاس گئے بغیر اس نے ملک چلا لیا. پھر اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بناؤں گا، پاکستان کے انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری آئی، پاکستان میں کرپشن جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، کرپشن میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی، کرپشن نہیں ہو رہی پاکستان میں اس وقت. 6-7 مہینے سے کوئی انٹرنیشنل سکینڈل کوئی لوکل سکینڈل نہیں آیا. تو یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے ملک میں. پولیس کے نظام پہ آج پنجاب پولیس کی وردی بدلنے پہ نہیں، پنجاب پولیس کا نظام بدلنے پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو بہتری آ رہی ہے، بہتری کی طرف ملک گامزن ہے. دیکھیں کتنا وقت لگے گا ان کو. بہت بڑا یہ جو سوچ کے آئے تھے وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ بہت بڑا ایک ملک ہے، 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس پہ بے شمار محکمے بے شمار ادارے ہیں، ان کو سیٹل کرنا، ان کو ٹھیک کرنا بڑا وقت لگے گا. اور عمران خان صاحب اگر اپنے دوستوں کے ہاتھوں ٹریپ نہ ہوئے تو انشاءاللہ یہ کامیاب رہیں گے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے بشمول میرے کہ اگر خان صاحب کے جو وزراء ہیں، کچھ منہ پھٹ وزراء ہیں، اگر یہ اپنا منہ مبارک بند کر لیں تو آدھے مسائل دیکھیں فواد چودھری کم از کم ان کے لیے بہت ساری فواد چودھری ہیں، فیاض الحسن چوہان دیکھیں ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ان کو کوئی نئی چاول نہیں آئی سامنے. یہ ابھی 2 دن بعد یہ اتنی بڑی نہیں، یہ تو دیکھیے یہ تو اس نے اپنے ایک جذبات میں بہ کے بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس نے عوام کو بتایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ رائے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو رہا ہے. ہماری گو کہ ہماری اپنی حکومت ہے لیکن ہماری حکومت میں بھی انصاف کا دورہ معیار چل رہا ہے. تو یہ نہیں، اس پہ رائے مانگی تھی سلیم صافی نے، اس نے کہا میرے نظر میں یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر یہ نواز شریف کو دیا تو غریب کو بھی دے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وزارت داخلہ خود خان صاحب کے پاس ہے، خان صاحب جواب دیں گے اس کا. تو ابھی یہ بھی بات یعنی خبریں چل رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کوئی اور منصب دیا جائے گا اور یہ جو وزارت ہے ان سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اس کے لیے فواد چودھری صاحب کا انتخاب ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس فواد چودھری کے علاوہ کوئی اس کیلیبر کا بندہ ہی نہیں ہے جو وزارت اطلاعات کے لیے موضوع ہو. بہترین سلیکشن ہے بھائی جان. یہاں پہ ایک ایسا مراسی ٹائپ آدمی چاہیے جو ہر کسی کو جواب دے سکے، جو ہر کسی کی جو بھی جگت بازی ہو اس کا بھی جواب اچھے طریقے سے دے سکے. تو وہ فواد کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. چلے آگے چلتے ہیں. جہانزیب صاحب تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ہو گیا. آگے بلاول صاحب کا وہ ہوا ہے ہنسی مذاق والا ٹاپک تب آپ نے چھیڑا، ابھی چھیڑا ہے. رات کو میں شیخ صاحب کو سن رہا تھا، شہزاد اقبال کے ساتھ، بڑے غصے میں آ گئے تھے. وہ میں نے کہتے ہیں پبلکلی ان کو معافی مانگنی چاہیے ورنہ میں اس کو گھر تک چھوڑ کے 4-5 دن پہلے میں نے لکھا یہ فیس بک پہ، اپنی فیس بک پہ میں نے یہ لکھا جب مولا بخش چانڈیو نے تعارف کرایا بلاول بھٹو کا اور عمران خان صاحب کا، تو میں نے اس پہ یہ لکھ دیا. اچھا اسی پہ لے لیتے ہیں چترالی صاحب. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. مولانا صاحب بات کر رہے ہیں سیاست میں، معذرت کے ساتھ اس کی مجموعی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن کسی حد تک یہ عوامی یہ تاثر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں اخلاقیات کا فقدان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یعنی لفظی جنگ ہوتی ہے یا پھر اختلافی رائے ہوتا ہے، اختلافی نظریہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کردار کشی اور ایک دوسرے کی شخصیت پہ بات کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح کی الفاظ سے یاد رکھنا یا یاد کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیز آپ بھی محسوس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے؟ پیارے بھائی بات یہ ہے کہ آج دیکھیں سیاست جو ہے یہ در حقیقت دین کا ایک حصہ ہے جی، اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ عرض کر رہا ہوں جی، عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت کے دوران کسی کو گالن گلوچ سے یاد کرنا یا کسی کے ذاتیات پہ حملہ کرنا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور حرام ہے جی. اور لیکن ہماری جو سیاست ہے آج کل جو مروجہ سیاست ہے، یہ سیاست مغربی سیاست تو ہو سکتی ہے، لیکن مشرق سیاست جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں تعلیم دی ہے وہ سیاست یہ نہیں ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سیاستدان تھے اور ان کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فرمان ہے کہ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم گو ہیں، نرم دل ہیں. ان کے لیے اگر سخت گو اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے آس پاس سے تتر بتر ہوتے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے جی. کہ کسی کے آیت کو اچھالنا اور اس کی پردہ پوشی نہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن آج کل سیاست میں بھی انتہا پسندی آ گئی ہے اور انتہا پسندی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو حشر ہو رہا ہے جی. یعنی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں یعنی شرم محسوس ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا ایک سبب بن رہی ہے جو گفتگو قومی اسمبلی کے اندر ابھی تک ہو رہی ہے. یہ چھٹا نہیں بلکہ 7واں اجلاس ہوگا ابھی. تو ان اجلاسوں میں نے کبھی ایک دن بھی یہ نہیں دیکھا کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہوئے ہمارے طرز گفتگو، ہمارے طرز سیاست اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام سے دور کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب سیاست دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ڈاکٹر اگر ہم تیار کرتے ہیں، ٹیچر تیار کرتے ہیں، پولیس آفیسر تیار کرتے ہیں، فوجی جوان، ہر ایک ادارے میں ایک تربیتی مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے گزر کے ہم معاشرے کو افراد مہیا کرتے ہیں معاشرے کی خدمت کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں سیاست میں بھی اس طرح کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم تربیت کر کے لوگوں کو تیار کر کے آگے بھیجیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ تربیت کے لیے سب سے بڑی چیز ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کی کتاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے فرمایا خلق القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ جو تھے وہ تو قرآن مجید تھے. اب ایک بندہ سیاست تو کرتا ہے لیکن علامتوں کا ترجمہ اس کو نہیں آتا، تو وہ میرے خیال میں شائستہ سیاست جو وقار سیاست میں ہونا چاہیے، متانت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ ہونا چاہیے. وہ میرے خیال میں اسی وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے علوم سے، ان کی تعلیمات سے ہم بالکل یعنی بہت دور کہیں جا کے ہم سیاست کر رہے ہیں. قرآن مجید کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عیب پوشی تھی، عیب گوئی نہیں تھی. کسی کا عیب کو اچھالنا اور پھر اس کو اسمبلی کے اندر اور یعنی یہ اپنے لیے ایک معمول بنانا، یہ چیزیں جو تھیں یہ اسی وجہ سے کہ ہم دین سے ناآشنا ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں. اور عبادت جس کو ہم سیاست کو عبادت بھی کہتے ہیں، لیکن عبادت کرتے ہوئے ہم جو انداز اپنا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، کوئی متانت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، بات کو ناپ تول کے کرنا یہ تو دور کی بات ہے. تو اس حالت میں میں کہتا ہوں کہ بالکل ان کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے جس میں قرآن و سنت سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے اور اخلاقیات سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ اسمبلی کا وقار بھی بحال ہو، متانت بھی بحال ہو. میں نے سن 83-86 سیشن بھی دیکھا ہے. میں 2002 سے 2007 تک بھی قومی اسمبلی میں رہ چکا ہوں. ابھی جو صورتحال میں نے یہ 5-6 مہینوں میں نے دیکھا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں اس اسمبلی سے کم از کم ذاتی طور پر میں تنگ آ چکا ہوں. چلیں جی، بہت شکریہ مولانا. جی مولانا صاحب دیکھیں اسمبلی سے تنگ آ گئے.
ہم بھی جب اسمبلی کا اجلاس دیکھتے ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے یار یہ ہمارے کون سا پہلی بار ہو رہی ہے, وہی چہرے ہیں, 3-4 نئے بندے ہیں, باقی سارے پرانے, وہی ڈرامے باز, پرانے ڈرامے باز, پرانے اسمبلی کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. 4 بار انہوں نے صرف سر پہ اٹھایا ہوا. یہ فواد چودھری نیا آدمی نہیں ہے, پرانا آدمی ہے. شیخ رشید پرانا آدمی ہے. خواجہ آصف انتہائی بدتمیز پرانا آدمی ہے. وہ مشاہد اللہ انتہائی بدتمیز پرانا آدمی ہے. سر یہ بڈھے بابے جو ہیں انہوں نے بڑا گھر کیا ہوا ہے. وہ شکر الحمدللہ وہ باہر نکلا, وہ تو پاکستان کے خلاف بولتا تھا. فضل الرحمان صاحب تھے پاکستان کے خلاف بولتے تھے. یہ جتنے بھی چہرے ہیں سارے پرانے چہرے ہیں, ان کا پھیلایا ہوا گند ہے. اب یہ نئے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم 70 کی اسمبلی میں بھی تھے اور اب کی اسمبلی میں بھی ہیں. بھائی کچھ فرق آیا ہوا ہے جہانزیب صاحب, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن چلیں شیخ صاحب کی بات کرتے ہیں. یہ شیخ صاحب اور بلاول زرداری صاحب کا جو رفڑا چل رہا ہے, دیکھیں میں نے کچھ دن پہلے اپنی فیس بک پہ لکھا کہ بلاول بھٹو, زرداری اور جو مولا بخش چانڈیو صاحب نے وہ تعارف پیش کیا تھا عمران خان کا اور بلاول بھٹو کا, تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ بلاول بھٹو پہلے اپنا نام کے ساتھ زرداری کا نام لگانا شروع کریں, پھر ان کو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستانی ہیں یا برٹش ہیں, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کون سی جنس سے اختیار کرنی ہے. تو اس پہ انہوں نے پارٹی کے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. انہوں نے بڑا آپ دیکھیں میں حیران ہوا کہ پیپل پارٹی والے جو ہے اس بات پہ محترض ہے. میں نے معافی مانگ لی, میں نے اپنی فیس بک پہ لکھا, میں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن کل جو بلاول بھٹو زرداری نے زبان استعمال کی ہے واقعتاً بالکل وہ انتہائی گھٹیا مذمت ہونی چاہیے, انتہائی گھٹیا زبان ہے. اور دیکھیں ایک چلیں سینئر آدمی ہے, جس طرح بھی ہو اختلاف, بلاول جو مرضی ہے, میں اور آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید اسے 1,00,000 بار بلورانی کہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ شاید کسی جگہ ایسی جگہ بنا رہے کہ وہ پاکستان کا شیخ صاحب کا انہوں نے دل بھی توڑ دیا, لیکن انہیں وارننگ بھی بڑی سخت دی کہ میں سیاسی ٹارگٹ کلر ہوں. کہتے شیخ رشید کا ماننا پڑے گا آپ کو. نواز شریف کو شیخ رشید نے 1000 وارننگ دی ہے پچھلی حکومت میں. 2013 کے الیکشن کے بعد نواز شریف جب اقتدار میں آیا تو نواز یہ اس کا بیڑا غرق کرنے والا نواز یہ شیخ رشید ہے. تحریک انصاف گو کہ اس کے جوڑوں میں بیٹھی ہے, لیکن جیسے یہ شخص روز شام کو نہ وہ کہتے ہیں, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نہ رن نہ کن, نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی نہ کوئی اور پرابلم, نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی کاروبار کی ٹینشن. شام ادھر لال حویلی میں بیٹھنا, سگار لگانا. آج اب کڑا ٹی وی والا سامنے آیا بیٹھ جانا, پوری قوم کو اس نے لگا دیا بتی کے پیچھے, نواز شریف کو جانا پڑا. تو یہ شیخ رشید صاحب کا یہ تو ماننا پڑا بھائی 8ویں دفعہ یہ وزیر بن رہے ہیں. اسمبلی میں کتنی دفعہ آئے, کالج دور سے سیاست کر رہے ہیں. عموماً شیخ صاحب کو اس حالت میں نہیں دیکھا ہے اتنا سیریس ہو, اتنا سیریس, اتنا غصے میں. جی ہمیشہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو کہیں اس بیچ میں نہ کوئی ہنسی مذاق. انہوں نے بڑی دھمکی جو دی ہے وہ بڑی شاندار. انہوں نے کہا ایوب خان کے دور سے آج تک جس کے پیچھے بھی میں لگا ہوں نا, اس کے خاتمہ بالخیر ہوا ہے. اس کا نہ کر کے آپ دیکھ لیں, کسی کی نہ نہیں کر سکتے آپ. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ میں اس کی سیاست ختم کر دوں گا, آگے ایک بیان جو ہے وہ بلاول کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. شیخ رشید الفاظ سے کھیلتا ہے. اس نے ایک بیان اس نے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, وہ اتنا پھر گو نواز گو کا نعرہ انٹروڈیوس شیخ رشید نے کرایا. ایک بات پھر ایک اور نے کہا تھا کہ آگے سے مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں مارچ سے پہلے پھر مارچ ہے, مارچ سے پہلے پھر جھاڑو پھرا ہوا ہے سارے جیلوں میں, اور کون سا جھاڑو پھرنا ہے. بہرحال جو ہے کہ بلاول کے لیے آگے 3-4 لفظ انہوں نے بلو رانی کہا ہوا ہے. اس کا بلاول بیچارہ وضاحتیں دیتا آج تک پھر رہا ہے. وہ آگے 1-2 اور بھی لفظ انہوں نے کہا ہے کہ آگے سے پتہ نہیں بلکیز اور پیچھے سے بلاول کے پتہ نہیں, اس طرح کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے. وہ بھی ان کے لفظ جو ہیں وہ یہ ایسے ایسے الفاظ کی مار ماریں گے بلاول بھٹو. یہ تو بیچارہ یہاں پہ فٹ بال بنا رہے گا. نہیں خیر یہ تو چلتا رہتا ہے. دیکھیں یہ انتہائی گھٹیا الفاظ تھے بلاول بھٹو کے, مجموعی طور پہ ایک ہمارا المیہ ہے. کل ہماری بات بھی ہوئی اسی حوالے سے, ڈاکٹر صاحب سے ماہر نفسیات تھے, وہ ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ معاشرتی طور پہ ہمارے اندر ایگریشن ہے جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی یہ وار ہے. اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹی آر پی کس کو زیادہ مل رہی ہے, ریٹنگ کس کو زیادہ مل رہی ہے, عوام کس کو زیادہ چاہ رہے ہیں. اب پھر عوام کی پسندیدگی آپ اب دیکھیں نا, اگر مقبولیت میں آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کے دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی حسد کرتے ہیں. جو آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ تو ظاہری سی بات ہے آپ کے حاسدین میں سے ہیں ہی ہیں. تو اس طرح یہ ایک فطرتی عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید گو کہ ٹانگا پارٹی ہے, اکیلا شخص ہے, لیکن اس نے اپنا ایک جو وقار ہے وہ پاکستان میں کراچی سے خیبر تک بنایا ہوا ہے. تو اس سے بھی شیخ رشید سے ایک طرف سے رانا ثناء اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اسے
اب دیکھیں رانا ثناء اللہ کے بارے میں آپ جا کے کوئٹہ میں کسی سے بات کریں تو یقین کریں اگر آپ 50 بندوں سے بات کرتے ہیں تو 25 رانا ثناء اللہ کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اگر کوئٹہ میں کھڑے ہو کے آپ شیخ رشید کے بارے میں بات کریں تو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سارے جانتے ہوں گے۔ یہ اس کو ایک فیم اللہ نے دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے پاکستانی عوام میں اسے، تو اس کے حوالے سے یہ پھر ان کی سیاسی طور پہ بھی وہ ایگریشن شامل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا وہ عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مین فیکٹر ہے جو وہ شیخ رشید کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان زیب صاحب بات اور بھی کرنی تھی لیکن ٹائم ہمارے پاس ختم ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی، کشمیریوں کا قاتل نریندر مودی۔ جی میں کشمیر کے حوالے سے چھوٹی سی آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حکومت نے بڑی ایک اہم کامیابی آج جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا کشمیر کے حوالے سے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب گئے برطانیہ گئے اور برطانوی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جا کے باقاعدہ وہ لگایا کہ کشمیریوں کا جو قاتل ہے وہ نریندر مودی ہے یا انڈین سرکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور میں اس پہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر کشمیر کا تنازع میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے آگے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ودن 2 ایئرس کوئی نہ کوئی حل پازیٹیو حل کشمیر کا نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ کل یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے 5 فروری، کیا اتنا ہی کہیں گے، دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو، کب تک ظلم برداشت کریں گے؟ پھر اسی ظلم کی گود میں جو پرورش پاتے ہیں بچے وہی دہشت گرد بنتے ہیں، وہی کلیشن کوف اٹھاتے ہیں، وہی دوسروں کو مارتے ہیں، وہی پھر جا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ ہمارا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ پھر تاج محل جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر 9/11 جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر برطانیہ میں فوجیوں کو گلے کاٹے جاتے ہیں۔ تو خدا رہا ان لوگوں کو انصاف دیں، فلسطین کا مسئلہ حل کریں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، سوڈان میں، لیبیا میں، عراق میں، شام میں، یہ جہاں ظلم کر رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ یہ ظلم کر رہا ہے، وہ اسلحہ بھیج رہے ہیں، ایران اس میں شامل ہے، یہ جتنے بھی ظالم ہیں یہ سارے اپنے اپنے ظلم سے توبہ کریں اور اس جو ہے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں اور کشمیر کے معاملے پہ سارے اکٹھے ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ نسلیں ایک صدی ہو گئی ہے، 1847 سے یہ معاملہ چل رہا ہے کشمیر کا، یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ ڈوگرا راج کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، ڈوگرا کے بعد یہ انڈین راج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کو آزادی ان کا حق ہے اور کتنا ظلم برداشت کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ ظلم بڑھتا رہے گا معاشرے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے یہ خطرہ رہے گا۔ اگر دنیا یہ چاہتے ہیں کہ امن پیدا کیا جائے دنیا میں ایک امن کی فضا پیدا کی جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے تنازع کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ جان زیب صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہے۔ کشمیر کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم ہمارے ٹی وی چینل سے اسپیشل پروگرام نشر کیے جائیں گے، قوم کو ہم یوم یکجہتی کشمیر پہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی دیں گے اور اس میں بھرپور ہمارے جو ساتھی ہوں گے، یہاں پہ ہماری جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ آئیں گے اور آپ ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ لیکن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی تو ہماری روز اول سے ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم الگ تھے۔ کشمیر ہماری شارگ ہے اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ لیکن کشمیری قوم سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آزادی کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوگا اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں، سب کے سب آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے اور یہ جو انڈیا کی دہشت گردی ہے اس سے آپ لوگوں کی جان ضرور چھوٹے گی۔ اجازت دیجیے ناظرین، پاکستانی قوم سے بھی یہ گزارش ہے کہ پاکستانی قوم کے جو جذبات ہیں کشمیریوں کے حوالے سے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت بھی ابھی اچھا بہتر کر رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد ہی پاکستانیوں کی کوششیں جو کشمیریوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، قومی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، تنظیمی سطح پہ، جماعتوں کی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ، وہ کوششیں بھی ہماری رنگ لائے گی۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاسبانی کے لیے انما المؤمنون اخوة